کیا آپ کے پاس بھی بینک بیلنس، گاڑی، بنگلے اور دنیا داری کی سب کچھ نعمتیں آپ کے پاس ہیں، پھر بھی آپ کو سکون نہیں ہے، پھر بھی آپ کو چین نہیں ہے، آپ کو رات کو نیند نہیں آتی ہے؟ اگر آپ سکون کی تلاش کرتے ہیں تو آپ کو رات کو نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، پھر جا کے آپ کو آرام آتا ہے۔ پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر بے چینی، مایوسی اور پریشانی آپ کو گھیرے ہوئے ہے، حالانکہ دنیا کی ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے تو پھر اگلے 2 منٹ آپ مجھے دے دیے، ہم انشاءاللہ ساتھ رہ کے اس چیز کا آج حل نکالیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو برائے کرم سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ تو دوستو، بزرگوں، ہم جس چیز میں سکون، چین اور آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، اس میں اللہ پاک نے نہ سکون رکھا ہے، نہ چین رکھی ہے، نہ ہمارے لیے کوئی آسانی رکھی ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا کی کسی بھی چیز میں سکون نہیں رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دلوں کو سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ آج ہم سے اللہ کا ذکر چھوٹ گیا ہے، آج ہم سے اللہ یاد ہی ہمیں نہیں آتا، ہمیں اپنے مسائل یاد رہتے ہیں، اپنی پریشانیاں یاد رہتی ہیں، ہمیں اللہ یاد نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں نہ رات کو سکون ہے، نہ دن کو سکون ہے، ہمیں نہ گاڑی میں سکون ہے، نہ بنگلے میں سکون ہے، ہمیں نہ دھوپ میں سکون ہے، نہ چھاؤں میں سکون ہے، کیونکہ ہم نے جو سکون کی جگہ ہے، جو سکون کی منزل ہے، جو سکون کا راستہ ہے، وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ جب خود کہہ رہا ہے، جس نے یہ کائنات بنائی، اللہ وہ جس نے یہ انسان بنایا، اللہ وہ جس نے انسان کا روح بنایا، اور اللہ وہ جس میں انسان کے اندر محبت اور نفرت پیدا کی، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کے لیے اس دنیا میں سکون رکھا ہی نہیں ہے، اور سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ آج ہم سے اللہ کا ذکر بالکل چھوٹ گیا ہے۔ دنیا کی پریشانی میں، رزق معاش کی تنگی میں اور دنیا اکٹھی کرنے میں ہم اتنے مگن ہیں کہ ہمیں نہ اللہ یاد ہے، نہ اللہ کی محبت یاد ہے، نہ آخرت یاد ہے، اور نہ یہ بھی یاد ہے کہ کل ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو برائے کرم، اگر آپ کو سکون چاہیے تو میں آپ کو صرف 2 آسان راستے بتاتا ہوں، اس پہ آپ آج سے عمل کریں۔ کل دیکھنا اگر آپ کی زندگی میں چینجنگ نہ آئے تو پھر مجھے کہنا۔ میں یہ دعویٰ کے ساتھ آپ کے ساتھ آج بات شیئر کرنے لگا ہوں، کیونکہ بات قرآن اور حدیث کی ہے، میری اپنی بات نہیں ہے، اس لیے میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ اللہ کا ذکر شروع کریں۔ استغفر اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا ذکر ہے، اور اس میں اتنے فائدے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ دن ہو رات ہو، آپ استغفار کی تسبیح کریں، اور فجر کی نماز کبھی بھی قضا نہ کریں۔ فجر کی نماز میں اتنی طاقت ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ منافق ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اور دولت، رزق اس کے گھر میں نہیں آتی جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ جو بندہ صبح سویرے اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، رزق اس کے پیچھے ایسے دوڑتی ہے جیسے خود بندہ رزق کے پیچھے دوڑتا ہے۔ تو فجر کی نماز کی پابندی کریں، استغفار کریں، اور اللہ کا شکر کریں حال حال میں۔ کسی بھی حال میں آپ ہیں، آپ کو جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ پانی پی رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر کریں۔ آپ کی اولاد ہے، فرما بدار اولاد آپ کے پاس ہے، آپ کی فرما بدار بیوی آپ کے پاس ہے، آپ کے گھر میں 2 وقت کا کھانا آپ کو مل رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ جتنا اللہ کا آپ شکر ادا کریں گے، اللہ پاک وہ نعمت بڑا چڑھا کر آپ کو دے گا۔ یہ 3 باتوں پہ عمل کریں، اس 3 باتوں کی آپ اپنے سر پہ ذمہ داری اٹھائیں، باقی ذمہ داری آپ کی جو ہے خود اللہ اٹھا لے گا۔ باقی آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ساری ایسے ختم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی ایسے آسان اور صاف ہو جائے گی کہ آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ ہم نے یہ کرتے کرتے کیوں دیر کر دی۔ تو آج سے اس 3 باتوں کا عمل کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔